محترم سامعین، السلام علیکم۔ رمضان کے خصوصی مشروبات اور شفائی ٹونک، نہ بھوک نہ پیاس، روزہ گزرے شاندار۔ یہ ٹوٹکا رمضان المبارک کے لیے لاجواب ہے۔ کھجوروں کو دھو کر اس کے اندر سے گٹھلیاں نکال لیں، اس کے اندر تھوڑی سی بالائی اور شہد ملا کر کھائیں، اس سے جسم میں طاقت رہے گی، بھوک کا احساس نہیں رہے گا۔ 3 کھجوریں سحری میں استعمال کریں اور 3 کھجوریں افطاری میں، بہت مزے کی لگتی ہیں، مزہ بھی اور صحت بھی۔ 4 چمچ سحری میں پی لیجئے، فائدہ حیران کر دے گا۔ سامعین، اگر آپ گرمی کی آمد سے پریشان ہیں اور خاص طور پر رمضان المبارک میں روزہ کیسے گزاریں گے، یہ سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہے ہیں، تو آپ کی پریشانی ختم، ہرگز نہ گھبرائیں، 1% بھی مایوس نہ ہوں۔ آپ کے لیے ایک مختصر سا تحفہ لایا ہوں، اس تحفے کو بنا لیں، بس بے چینی، گھبراہٹ، پریشانی، چڑچڑا پن اور بیماریاں ختم۔ نسخہ: گلے نیلوفر، گلاب کے پھول، آملہ، بہیڑا، ہڑیڑ، گاؤ زبان، املی، آلو بخارا کے علاوہ باقی تمام 50-50 گرام اور املی آلو بخارا 1-1 پاؤ، ان سب کو تقریباً 8 کلو نیم گرم پانی میں ہلکا کوٹ کر رات کو بھگو دیں۔ صبح اٹھ کر ہلکی آنچ پر ابالیں، جب 3 کلو پانی جل جائے تو اتار کر رکھیں اور ٹھنڈا ہونے پر پانی نتھار لیں۔ اس میں 5 کلو چینی ملا کر ہلکی آنچ پر پکاتے رہیں، اچھی طرح گاڑھا پکا کر خشک بوتلوں میں محفوظ رکھیں، بس شربت تیار ہے۔ چاہے حسب پسند کوئی خوشبو ڈال سکتے ہیں، بس اس کی رنگت کو نہ دیکھیے گا اور ظاہری ذائقے کو نہ دیکھیے گا، بلکہ اس کے اندرونی کمال، صحت، تندرستی اور صحت کو دیکھیے گا۔ آپ یقین نہیں کر سکتے اس کے کمالات کتنے زیادہ ہیں۔ طریقہ استعمال: 4 بڑے چمچ افطاری اور سحری کے وقت 1 گلاس پانی میں ڈال کر پی لیں۔ رمضان کے علاوہ بھی 4 بڑے چمچ دن میں 4 بار، بڑوں کے لیے اور چھوٹوں کے لیے 1 چمچ سے 3 چمچ دن میں 4 بار، حسب طبیعت مقدار میں کمی بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں اور نہ کوئی برے اثرات ہیں، صحت ہی صحت، تندرستی ہی تندرستی۔ کھجور کی روٹی، ذائقہ لاجواب، فٹنس بے مثال۔ طاقت، فٹنس، صحت مند جسم اور شاندار جوانی کے لیے کھجور کی روٹی ایک بہترین ٹانک ہے۔ کھجور کی روٹی جسم میں بہت زیادہ طاقت، قوت پیدا کرتی ہے۔ رنگ برنگے کیپسول، طاقت کی گولیاں، انجیکشن اس روٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بنانے کا طریقہ: پکی ہوئی نرم 10 کھجوریں لے کر رات کو پانی میں بھگو دیں۔ صبح ان کھجوروں کو اسی پانی میں اچھی طرح ہاتھوں سے مل لیں کہ کھجوروں کے ریشے اس پانی میں حل ہو جائیں۔ گٹھلیاں نکال دیں، پھر اس پانی میں 1 چٹکی اجوائن ڈال دیں۔ اب اسی پانی سے آٹا گوندھ لیں اور اس کی روٹی پکا کر سحری اور افطار میں کھائیں۔ نوٹ: کھجور کا پانی روزانہ تازہ بنا کر استعمال کریں، کیونکہ 12 گھنٹوں کے بعد اس میں خمیر پیدا ہو جاتا ہے۔ شاندار سحری اور جاندار تر و تازہ روزہ۔ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ سحری میں رات کی باسی روٹی دہی کے ساتھ کھائی جائے، سارا دن کام، بھاگ دوڑ، دفتر، دواخانہ کے معاملات دیکھتے رہیں مگر تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ میں اس وقت سے یہی سحری کرتا ہوں، رات کو روٹی پکوا کر کپڑے میں لپیٹ کر رکھ لیتا ہوں۔ بوقت سحری تقریباً 1 پاؤ دہی میں 2 چمچ براؤن دیسی شکر ڈال کر کھاتا ہوں۔ یقین کیجئے اس سے سارا دن بھوک پیاس نہیں ستاتی، روزے کی حالت میں نکاہت اور کمزوری محسوس نہیں ہوگی۔ سارا دن کام کرتا ہوں، شام کے وقت روزہ اپنا اثر تو دکھاتا ہے مگر جسم میں جان باقی رہتی ہے۔ سحری میں طاقت، قوت اور شفا کا ڈرم انڈیل لیجئے۔ یہ ٹوٹکا بے شمار بیماریوں میں آزمودہ، جن میں پرانی پیچس، آنتوں کا السر اور زخم، وہ لوگ جو باہر کے کھانے اور فاسٹ فوڈ کھا کھا کر اپنا جگر، معدہ، آنتیں اور مثانہ ختم کر چکے ہیں، لا علاج ہیپاٹائٹس، پرانی بواسیر جس میں قبض اور خون آتا ہو، خیال آنے پر قطرے یا پیشاب کے بعد قطرے، خواتین کی پرانی لیکوریا اور مردوں کا جریان، کھانے کے بعد جلن، تیزابیت، گیس، تبخیر، کھٹے کھٹے ڈکار آنا، سینے کی جلن، پرانی قبض اور ٹائیفائیڈ یا اس کے بعد کے برے اثرات،
गर्मी कैसी ही हो और कितनी भी शिद्दत की हो, या आपने रोज़ा रखा है और सख्त गर्मी का रोज़ा है और आप चाहते हैं गर्मी का रोज़ा हो, गर्मी का काम हो, यानी कोई कारोबार हो और गर्म इलाका हो, तो फिर परेशानी कैसी। ये टोटका इंतहाई कारआमद है, बस सहरी और अफ्तारी में इस्तेमाल करें। तरीका इस्तेमाल: 50 ग्राम तुखम रेहान और 50 ग्राम तुखम बालंगू यानी तुखम मलंगा मिक्स करके रख लें। रात सोते वक्त 1 गिलास ताज़ा हल्के ठंडे दूध में 1 चम्मच डालकर कुछ देर चम्मच से हिलाएं और फिर घूंट घूंट करके पी लें। इसी तरह सहरी में भी कीजिए। ये 1 गिलास आपको पूरा दिन सेहतमंद, ताकतवर और ताज़ा दम रखेगा। आप सोच नहीं सकते कि आप अपने अंदर कितना हैरत अंगेज टॉनिक उंडेल चुके हैं। रमज़ान के अलावा दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मी में ठंडे और सर्दी में गर्म दूध में इस्तेमाल करें। यकीन जानिए, अगर आप ये दवा यानी ये दोनों बीज अपनी नस्लों को इस्तेमाल करवाना शुरू कर दें, इनमें नज़र की कमज़ोरी, दिमाग की कमज़ोरी, यादाश्त की कमी, ग्रोथ की कमी, इनका पढ़ना लिखना बेहतर होगा और ये तमाम कमियां दूर हो जाएंगी। सेहतमंद नस्लें, सेहतमंद दिमाग, सेहतमंद आंखें और सेहतमंद मैदा और जिगर, सेहतमंद आंतों और सेहतमंद गुर्दों का चलता फिरता एक जिस्म यकीनन सेहतमंद मुआशरे की दलील है। ये दोनों बीज मर्दों को सेहतमंद, औरतों को तंदुरुस्त, मर्दों और औरतों के रोग ऐसे ख़त्म करे कि इंसान की तबीयत बार बार इन दोनों बीजों को इस्तेमाल करने में माइल हो। हाँ, इनको भिगोर कर हरगिज न रखिएगा वरना जम जाएंगे। फिर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चम्मच से अगर उसी वक्त शहद के पानी में, पतले दूध में या दूध ठंडा हो या गर्म इस्तेमाल करें तो फायदा भी ज्यादा और खाने में भी तकलीफ नहीं। आज सामीन, आपको मैंने एक फितरी टोटका दिया। ये दोनों काले बीज काली बीमारियां, काले रोग और काली शक्ल से निकाल कर आपको हुस्नो जमाल दे, सेहतो तंदुरुस्ती दे, खूबसूरत चेहरा, खूबसूरत जिंदगी और तंदुरुस्त और राहत अफजा एक अनोखा जहान जरूर देंगे। आइए रमजान के मुकद्दस अय्याम में हर वक्त ठंडक के दिलफरेब एहसास के लिए इन्हें इस्तेमाल करें। इसके लिए देर कैसी। कमर दर्द का सस्ता तरीन इलाज मिल गया। दाल माश अच्छी तरह साफ करके धो लें और सुखा कर पीस लें। निहार मुंह ये सफूफ आधा चाय का चम्मच हमरा पानी या दूध खाएं। इंशाअल्लाह कमर दर्द ठीक हो जाएगा। निहायत आजमुदा है। यादाश्त की कमजोरी का मीठा इलाज। रोजाना असर और मगरिब के दरमियान एक वक्त मुकर्रर करके ताज़ा गर्म जलेबियां खाएं। दिमागी कमजोरी दूर होगी। खास तौर पर जो बच्चे कुरान हिफ्ज कर रहे हैं उनके लिए बहुत लाजवाब है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना ना भूलें।